میرے اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسے جیسے بارش ہو رہی ہے۔ اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا۔ کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے۔ شاہ عالم ثانی کے دور میں شاہ جہان آباد میں ایک بابا جی تھے، گاؤں دیہات میں رہتے تھے۔ گاؤں دیہات میں جنگل سے لکڑیاں چنتے تھے، بیچ دیتے تھے۔ کوئی چھوٹا سا جانور لیتے تھے، اس کو آگے بیچ دیتے تھے، بکری، بھیڑ، جو بھی۔ باقی سارا دن اللہ اللہ کرتے ہیں، تو یہ پیشے کر کے آپ اپنا پیٹ پالتے ہیں اور کسی سے سوال نہیں کرتے۔ تو بادشاہ نے کہا، مغل بادشاہ نے، مجھے اس سے ملاؤ۔ ان کے پاس گئے تو مغل بادشاہ نے اٹھتے ہوئے انہیں ایک اشرفیوں کی تھیلی دی، بڑے محبت سے کہنے لگے آپ لے جائیں، میرے پاس بہت اشرفی ہیں، لیکن آپ کے پاس تو فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، سفید پوشی ہے، کہاں اشرفی ہیں؟ کہا میں اگر دکھا دوں گا اتنی آپ کے پاس بھی نہیں ہوگی۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا، میری لے نہیں رہے، اپنے پاس ہے نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا پھر دکھائیں۔ مسلح پہ بیٹھے تھے، مسلح اٹھا کے ایسے نیچے مٹھی بھرتے، ایسے مٹھی بھر کے ادھر پھینکتے، چھن چھن اشرفیاں، ادھر مٹھی پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے، ادھر پھینکتے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اتنی اشرفیاں پھینکی، کہا جیسے اولے برستے ہیں زمین سفید ہو جاتی ہے، اتنی اشرفیاں پھینکی، بس ایسے آتے اٹھاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، پھینکتے جاتے تھے، اور ہاتھ سے اشرفیاں نکلتی تھی ایسے جیسے بارش ہو رہی ہے۔ باپ قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا یہ اشرفیوں کا راز مجھے بھی مل سکتا ہے۔ تو اسے اپنے خزانے بھول گئے، اسے اپنے خزانے بھول گئے۔ یہ اشرفیوں کا راز کہاں مل سکتا ہے؟ اللہ ساتوں زمین کے نیچے کے جو خزانے ہیں وہ پہلی زمین پہ لے آئے گا، نیچے سے اوپر اللہ پہلی زمین پہ لے آئے گا۔ پھر فرمایا دو شکلوں میں تجھے خزانے ملیں گے، یا خزانہ اپنی اصلی حالت میں ملے گا، یا اللہ تیرے کاروبار میں، تیرے رزق میں، تیری عزت میں، تیری صحت میں، تیری برکت میں، تیری عطا میں اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ خزانوں کے دروازے کھول دے۔ اب عالم یہ ہے کہ میں نیچے سے مٹی اٹھاتا ہوں اور مٹی اٹھا کے ایسی مٹھی میں ڈالتا ہوں، پھینکتا ہوں، اشرفیوں کی نیت کرتا ہوں، اشرفیاں بن جاتی ہیں۔ دینار سونے کی نیت کرتا ہوں، سونا بن جاتا ہے۔ ہیرے کی نیت کرتا ہوں، ہیرا، جواہرات، لال، زمرد، عقیق، مرجان، جس کی نیت کرتا ہوں وہ سارا کسدہ وہی بن جاتا ہے۔ کہا کیسے ملے گا؟ کہا استغفار کثرت سے کیا کر، اور جب تو استغفار کو کثرت سے کرے گا اللہ زمین کے اوپر خزانے آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، آتے جائیں گے۔ پھر استغفار کر۔ فرمایا میں نے استغفار کیا اور بہت زیادہ کیا۔ زمین کے آخری 7ویں حصے میں، اب یہ لفظ ذرا غور سے سنیے گا، توجہ طلب ہے۔ کہا کہ یہ راز مجھے بھی بتا دیں، دنیا بھر گئی، سفید ہو گئی، یہ مجھے بھی بتا دیں۔ ہاں کا استغفار کر لو۔ مجھے یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں بڑی عجیب طاقت ہے، بہت کمال ہے اس کے اندر۔ یہ وہی ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ کی رحمت کو میں تلاش کرتا رہوں، وہ اپنی تلاش بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ جیسے کہتے ہیں جی بس میں نے ابھی بسم اللہ کی ہے، ابھی بسم اللہ کی تھی، آپ آ گئے، انہوں نے کہا جی کب بسم اللہ ہوگی کام کی؟ ہمارے یہ معاشرے میں ایک لفظ بنا ہوا ہے، فکرہ ہے، گفتگو کا ایک انداز ہے۔ ایک وقت یہ تھا آپ کہتے ہیں کب اوپننگ ہوگی، وہ لفظ بسم اللہ والا نظام ہٹتا چلا جا رہا، ہٹتا چلا جا رہا۔
وہ دور تھے قاضی بھی تھے، انصاف بھی تھا، وہ دور تھے بول بھی تھے، الفاظ بھی تھے۔ غلام فاطمہ، کنیز فاطمہ، فاطمہ کی غلام سیدہ فاطمہ، کنیز فاطمہ، ان کی باندی، ان کی نوکرانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے روحانیت کی ابتدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کے فضل کی ابتدا ہوتی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کے کرم اور اس کی عطا کی ابتدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ پہلی سیڑھی ہے اس کو پہچاننے کی اور اس کے فضل کو دیکھنے کی اور اس کے کرم کو پرکھنے کی اور اس کو پانے کی اور اس کے کرم کو پانے کی۔ بسم اللہ پہلی سیڑھی ہے، پہلا بول ہے، طاقتور بول ہے، بہت طاقتور بول ہے۔ میں صحرائی لوگوں کو ایک قصہ سنایا کرتا ہوں، آپ کو بھی سنا دوں، اکثر ان کو سناتا ہوں کہ ایک وہاں میں جو لفظ استعمال کرتا ہوں ڈھیڑ استعمال کرتا ہوں، صحرائی لوگ ہندو کو ڈھیڑ کہتے ہیں، ڈھیڑ، کہ ڈھیڑوں کی ایک بچی تھی، مسلمانوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی کھیلتی تھی، تو مسلمان ہو گئی۔ اب ہندوؤں کو ان کو کیا کہ تو بچی مسلمان ہو گئی، ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کو واپس راہ راست کی طرف لائے جائے، اور راہ راست کی بہت کوشش کی، بہت، وہ اپنے یقین عقیدہ ایمان کی پکی تھی۔ تو انہوں نے کہا اس کا بس یہی، اب اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب اس کے قتل کے منصوبے ترتیب بنائی۔ ایک ترتیب یہ بنائی کہ انگوٹھی ماں نے دی، بڑی قیمتی انگوٹھی تھی، کہ بیٹی یہ انگوٹھی رکھ دے، میں تجھ سے لے لوں گی۔ اس نے انگوٹھی لی، اور پہلے دور میں، اب بھی دیہاتوں میں کمروں میں ایسے شیڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں جس پہ برتن سجائے ہوئے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں؟ سفیل بھی کہتے ہیں، کیا ہیں؟ تو اس میں جا کے اس برتن تھا، اس نے جا کے اس میں رکھ دے۔ وہ دروازے سے دیکھ رہے تھے۔ اس نے یہ سنا تھا کہ کوئی کام ہو اس کے کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بس یہ لفظ سنا تھا، یہ بول سنا تھا کہ کوئی مشکل ہو، کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ ہو، زندگی کے کسی مسئلے کی ابتدا ہو، بسم اللہ الرحمن۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے وہ انگوٹھی کسی برتن میں رکھ دی۔ یہ دروازے سے اندر سے دیکھ رہی تھی ماں، یہ ادھر گئی تو اس نے انگوٹھی اٹھائی اور انگوٹھی اٹھا کے ٹوبے میں پھینک دی۔ وہ بہت بڑا قدرتی تالاب پانی کا۔ یہ میں صحرائی لوگوں کو یہ قصہ سنایا کرتا ہوں۔ ٹوبے سے مراد یہ ہے کہ کوئی اندھا کنواں ہے، کنویں میں ڈال دی، اس میں سے کیسے نکلی انگوٹھی۔ کچھ دنوں کے بعد ماں نے کہا بیٹی کو کہ وہ انگوٹھی لیا۔ اب ان کا پروگرام یہ تھا کہ انگوٹھی کا بہانہ بنا کے اس کو ختم کر دیں گے، مار دیں گے۔ جھگڑا ہوگا، جھگڑے میں کوئی بندہ ایک اشتعال میں آ جائے گا، غصے میں آ جائے گا، اور غصہ بنیاد بنے گا، اس کو ختم کر دیں گے اور ہماری بدنامی نہیں ہوگی۔ اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے انگوٹھی رکھی تھی، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس نے ایسے ہاتھ ڈالا تو انگوٹھی ہاتھ میں تھی، اور اس نے جا کے اماں کو کہا میں انگوٹھی ہے۔ اب کبھی وہ انگوٹھی دیکھے اور کبھی وہ اس کا چہرہ دیکھے، تو اس نے دیکھا کہ اس کی حیرت اور استعجاب کو کہ اماں کیا ہوا؟ تو اس نے اماں نے سارا قصہ سنایا کہ بیٹی اصل سچ بات تو یہی ہے کہ تو ہمارے دین دھرم مذہب سے نکل گئی ہے، اور ہم نے تجھے ختم کرنا تھا، اور یہ ایک ذریعہ بنایا تھا تجھے ختم کرنے کا، اور وہ ذریعہ یہی بنایا تھا۔ لہٰذا اب میں حیران ہوں کہ یہ انگوٹھی میں نے اپنے ہاتھوں سے خود لی ہے، اپنے ہاتھوں سے خود لی ہے، اور اپنے ہاتھوں سے لے کے میں نے جو ہے یہ پھینک دی ہے تالاب میں، اور گہرے تالاب میں۔ یہاں کیسے ہے؟ تو اس نے کہا اماں میں نے جب مسلمان ہوئی تھی اور میں دین سیکھتی رہی خفیہ طور پہ، تو میں نے یہ ایک سبق پڑھا تھا،
اور سبق میں یہی لفظ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ یہ سبق تھا میرا، اور میں نے یہ سبق سیکھا ہے۔ آج یہی سبق ہے کہ مجھے زندگی میں سبق ملا ہے کہ میری جان بچ گئی ہے۔ ہماری تو زندگی کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتی ہے، ہماری سانسوں کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے۔ یہ وہ لفظ تھا جس کے ذریعے سے برکت آتی تھی۔ کہتے یہ بندہ کون سا ہے؟ کہتے بسم اللہ دے ویلے دا بندہ ہے۔ پہلے بندوں کے بارے میں کہتے تھے برکت والا آدمی ہے۔ کہہ رہے وہ کیا بسم اللہ کے ویلے تھے؟ برکت والے ویلے تھے، یعنی زمانے تھے۔ جب بسم اللہ گھروں میں تھی تو عورتیں چکی پیستے ہوئے بھی، مدھانی چلاتے ہوئے بھی، کام کرتے بسم اللہ۔ ایک کماتا تھا، سارے کھاتے تھے۔ ایک بابا جی اس دن میرے پاس آئے، گاؤں کے قصور کے۔ بیٹی نے آتے ہی مجھے کاغذ پکڑا دیا، اس میں لکھا ہوا تھا ابا جی مجھے نوکری کروانا چاہتے ہیں، اور نوکری بھی ایسی جگہ جہاں نری بے حیائی ہے، اور میں شرم والی ہوں، آپ کے درس سنے ہیں، میں نوکری نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے کاغذ رکھ دیا۔ بابا جی کہنے لگے جی کہ وہ وظیفہ دیں، بیٹی کی نوکری نہیں ہوتی۔ تو میں نے کہا بابا جی ایسا وظیفہ نہ دے دوں جس میں برکت ہو جائے؟ کہہ رہے وہ بڑا کر لیا، بھائی اس کی نوکری کا وظیفہ دے دو۔ میں نے کہا بابا جی آپ کو آپ کی امی نے نوکری کر کے پالا تھا؟ لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں۔ آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا۔